हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7 और आज का मौसम बहुत ही सही है। बदली छाई हुई है और हल्की सी बारिश भी हो रही है। गाइस, और हाँ, आज मैं आप लोगों से बहुत ही एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, जो कि अभी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा जोर शोरों से चल रहा है। जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। तो गाइस, नो डाउट कि स्टूडेंट्स के साथ हर बार यही होता है कि सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उनकी मेहनत में पानी फिर गया। पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया। और ये केवल नीट के पेपर लीक का नहीं है। ये हर उस एग्ज़ाम का है जिसमें कई सारे स्टूडेंट सालों अपनी मेहनत लगा देते हैं और बाद में उनकी मेहनत पे ऐसा पानी फिर जाता है कि उस पर मालूम पड़ता पेपर लीक हो गया। यानी कि सोचो कि एक स्टूडेंट कई सालों से मेहनत कर रहा है और उस एक चीज़ के लिए बाद में मालूम पड़ता है कि वो उसका पेपर ही लीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हर हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो अच्छी खासी मेहनत करता है। पर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जो नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो वायलेंस हो रहा है, जिनके हाथों में पत्थर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही किसी पार्टी के फेवर में बात कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सही है, गवर्नमेंट भी गलत है। गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। ये प्रोटेस्ट होने से पहले इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उसको एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट की गलती तो है ही है, पर क्या वो स्टूडेंट है जिनके हाथों में पत्थर है, जो देश के खिलाफ देश के खिलाफ नारे ऐसे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमें चाहिए आज़ादी। क्या वो स्टूडेंट है? स्टूडेंट तो आज बेचारा लाठी खा रहा है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है। पर गाइस, एक चीज़ बता दूं कि इन सब चीज़ों के बीच में कुछ तो बहुत ही बड़ी साजिश हो रही है जो स्टूडेंट को मालूम नहीं है। उनको तो इस चीज़ के लिए वो आ रखे हैं कि हाँ भाई, हमें इसके अगेंस्ट ये जो समस्या है इसके अगेंस्ट हमें लड़ना है। उनको नहीं मालूम कि एक्चुअल में परेशानी क्या है। नो डाउट सरकार हर सरकार में फेलियर होते हैं, ये भी फेलियर ही है कि सालों की मेहनत एक लीक की वजह से पूरा स्टूडेंट का करियर खराब हो जाता है। प्रॉब्लम है, पर हमें ये भी सोचना है कि जो वहाँ पे सरकार के अगेंस्ट है, अच्छी चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए कि इस चीज़ के लिए कि भाई इंश्योर करो आगे कि ऐसी चीज़ें कुछ ना हो, किसी बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो, कोई बच्चा अपनी जान से न जाए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बच्चा अपनी जान से भी जाता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्यूचर में दोबारा ऐसी चीज़ें ना हों। पर आप प्रोटेस्ट करो, आप सरकार से जवाब मांगो, ये वैलिड है और हर सरकार में होना चाहिए। पर आप देश विरोधी गतिविधि, देश विरोधी नारे, प्रभाव, पब्लिक प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को डैमेज करोगे तो ये तो फिर बहुत गलत है।
اور جن کے ہاتھوں میں پتھر ہے کیا وہ اسٹوڈنٹ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ جو ایکچوئل میں اسٹوڈنٹ ہے وہ تو لاٹھی کھا رہے، وہ لاٹھی کھا رہے، ڈیفینیٹلی لاٹھی کھا رہے۔ اور گائز ایک چیز اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے، اور یہ اس بارے میں ضرور آپ لوگ سوچو کہ ایک وہ شخص جو امریکہ میں بیٹھ کے جاب ڈھونڈ رہا ہے، اچانک سے اس کو نیٹ کے پیپر لیک کی جانکاری ملتی ہے، اور اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ترنت ایک پارٹی بنتی ہے، پارٹی بننے کے بعد ترنت وہ اس بندے کے اندر دیش بھکتی بھی جاگ آتی ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے غلط ہے، ہونا چاہیے، سرکار سے جواب مانگنا چاہیے، پر یہ سوچو آپ کہ جو انسان دیش سے باہر رہ رہا ہے، اچانک سے اس کو دیش کے یواؤں کے پرتی جو دیا آتی ہے صرف نہیں آتی ہے، اور وہ آ کے اچانک سے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دے رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں غور ضرور کرو آپ، یہ آپ کی آڑ میں یہ اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہو آپ۔ نیٹ کا پروٹیسٹ تب تک صحیح تھا جب تک آپ دیش ورودھی گتیویدھی، دیش ورودھی نعرے آپ نہیں لگا رہے تھے۔ جیسے ہی پالیٹکس انوالو ہوئی، وہ نیٹ کا پیپر رہا نہیں، آپ کے پروٹیسٹ کو کسی اور اینگل پہ لے گئے، اور ایون آپ محنت آپ کی پر روٹیاں ان کی پک رہی ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب ایسی کچھ پروسیس کر رہے ہو تو آپ انشور کرو کہ ایسی کوئی گتیویدھی، ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو جس سے کہ کل کو آپ جواب میں دے پاؤ۔ اور میرے حساب سے وہ لوگ اسٹوڈنٹ بالکل بھی نہیں ہے جو اینٹ پتھر اٹھا کے پھینک رہے، مار رہے ہیں۔ ہاں، نو ڈاؤٹ سرکار نے بھی غلط کیا ہے، اسٹوڈنٹس کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے، بہت ساری پرابلم ہوئی، پر آپ سوچو کہ اچانک سے یہ ساری چیزیں کیسے ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی کہ ایک بندہ جو باہر دیش میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم اچانک سے دیش کے یواؤں کے پرتی دیا آئی، اور دیش کے یواؤں کے پرتی آواز اٹھانا شروع کرا۔ اور آج کی ڈیٹ میں جو جنزیز ہیں وہ اپنے آپ کو کاکروچ بلا رہے ہیں۔ جنرلی گھر میں یا باہر کوئی کاکروچ بول دے تو اس چیز کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے، یعنی کاکروچ گالی ٹائپ سا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں آج کا یوا جو ہے وہ خود سے بول رہا ہے کہ ہاں میں ہوں کاکروچ۔ تو اس بارے میں بھی سوچنا ضروری کہ ہمارا دیش جا کدھر رہا ہے، کیونکہ کاکروچ تو نہیں ہو سکتے ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی طرح ہی رہیں گے، اور انسانوں کی طرح ہی اپنے دیش کے بارے میں سوچیں گے، پر اس سے پہلے راشٹر ہت سروپری ہے۔ آپ کا پرسنل انٹرسٹ جو بھی ہے وہ آپ اس کو دور رکھو، آپ اپنی آواز اٹھاؤ، آپ سرکار سے جواب دہی مانگو، ٹھیک ہے، پر اس کے آڑ میں کچھ ایسی چیزیں مت کرو جس سے کہ کل کو آپ کو اس بارے میں سوچنا پڑے۔ وہ لگاتار 5-6 مہینے سے یہی چیز نیریٹو سیٹ ہو رہا تھا، اپوزیشنز پارٹی کا، جو بھی دیش کے خلاف ہے ان کا یہی سب نیریٹو چل رہا تھا کہ دیش کے جنجی جاگو، نیپال میں جیسا کیا تختہ پلٹ ویسا یہاں بھی کرو۔ تو وہ چیز آپ دھیان دو کہ دیش کو آپ کو کدھر لے کے جانا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تب تو بہت بڑی سمسیا ہے، اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا دماغ ضرور لگانا ہے کہ ہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کسی نے ایک پارٹی بنائی، ورچوئل پارٹی بنائی، اس کے بعد بول دیا کہ سب لوگ اکٹھا ہو جنتر منتر پروٹیسٹ کرنا ہے، اور آپ نے کیول سنا اور آپ آ گئے، اکٹھا ہو گئے۔ آپ پہلے دیکھو، اس سے پہلے آپ کہاں تھے یہ سب؟ میں ایک انٹرویو کے دوران سن رہا ہوں کہ جس نے یہ پارٹی بنائی، CJP پارٹی، اس کا کوئی دوست تھا، وہ آ کے بتا رہا ہے کہ
اس سے پہلے ہم جاب سرچ کر رہے تھے یو ایس اے میں. سوچو کہ یو ایس اے میں جاب سرچ کر رہا تھا بندہ, اچانک سے اس کو انڈین اسٹوڈنٹ کے آگے ہاتھ میں انڈین اسٹوڈنٹ کے بارے میں اس کو وہ سوچنا شروع کر دیا, اور آ کے یہاں پہ پارٹی بنا کے کھڑی کر دیا. اور بھولے بھالے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو بہلا پھسلا کے ان کو آگے کر کے اپنا ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, جب لاٹھی چارج ہو رہا تھا کہاں تھے یہ سارے پارٹی کے لیڈرس؟ اور جو منچ پہ آ کے دیش ورودھی نعرے, دھارمک نعرے, کسی ایک پرٹیکولر دھرم پہ انگلی اٹھانا, کسی ایک پرٹیکولر دھرم کے بارے میں ٹپڑی کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کیوں لاٹھی نہیں کھائی ان کی؟ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑی سازش چلی جا رہی ہے آپ کے خلاف. تو گائس میرا بس یہی کہنا ہے کہ جو بھی ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ ضرور سوچیں, آپ اپنا دماغ ضرور لگائیں, کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں, اور جو سرکار سے جواب مانگے وہ ضروری ہے, کیونکہ سرکار کسی کی بھی ہو, غلط ہے تو اس پہ اپنی آواز ضرور اٹھاؤ. تو گائز بس میں یہی کہوں گا کہ باقی ساری چیزوں سے پہلے دیش سروپری ہے, اور دیش کو سب سے اوپر رکھو. تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے بائے بائے, مست رہیں, سوستھ رہیں.